تو ان کا جو نیریٹو ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ اتنا برے طریقے سے لگایا گیا ہے کہ عادت جیل میں بیٹھی ہے. آج یہ ریئیکشن کر رہے ہیں یا دیوار سے چن دیا گیا ہے ان کو، کیا ہمیں بار بار دیوار سے چنا نہیں کیا؟ ہم بھی نام لیتے تھے فلاں فلاں جنرل جو ہیں انہوں نے پاکستان کی بربادی کر دی. گجرانوالے والی تقریب جس میں یس بالکل، جنرل باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا نام میاں صاحب نے لیا تھا. ہمارے اپنے لوگ کئی جو تھے وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے، پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑ گئی تھی. شہباز شریف صاحب نے بلکہ آپ سے کہا کہ یہ گورنمنٹ آپ نہیں لینا چاہتے تھے اور آپ کے گلے میں ڈال دی گئی. میری ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے 8 فروری کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت مرکز میں نہیں بنانی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں بالکل نہیں لانی چاہیے. ابھی مذاکرات کی بڑی شنید ہے، مذاکرات ہونے ہیں جی، مذاکرات ہونے ہیں جی. بھارت میں اسٹوریز کرنے والے بڑے سینئر لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ اس دفعہ مذاکرات میں نواز شریف صاحب بھی حامی بھرے ہوئے ہیں اور وہ بھی مان رہے ہیں. بھائی ایک طرف آپ دھمکی دے رہے ہیں سول نافرمانی کی اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں. اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے کسی طرف سے، یا ایسا مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ جس کے نتیجے میں ان کی رہائی بریک تھرو ملے اور رہائی ہو جائے. کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. بیک ڈور چینل سے وہ یہ خواہش ضرور کرتے رہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہوتا ہے میں نے کڈو. میرے فیوریٹ پولیٹیشین ہے جی میرے ساتھ موجود اس وقت میاں جاوید لطیف صاحب، اور ان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو بھی بات کہہ دیتے ہیں، بٹوین دی لائنز بھی بات کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اور کارڈز جو ہیں وہ دل کے ساتھ لگا کے نہیں رکھتے، بالکل بھی بالکل بتا دیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ جو باتیں جو حالات ہوں. بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنی ہیں. بہت شکریہ انہوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ جی سر، تھینک یو، بنڈل آف تھینکس. ابھی مذاکرات کی بڑی شنید ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں جی، مذاکرات ہونے ہیں جی، ہر بندہ وویلا کر رہے ہیں مذاکرات ہونے ہیں، اور کچھ اخبارات چھاپ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، بیک ڈور چینل شروع ہو گیا. آپ بڑے باخبر ہیں اور آپ تک ساری چیزیں پہنچتی ہیں، اور انہوں نے چھاپنے والے اخبارات میں سٹوریز کرنے والے بڑے سینئر لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ اس دفعہ مذاکرات میں نواز شریف صاحب بھی حامی بھرے ہوئے ہیں اور وہ بھی مان رہے ہیں. کیا ایگزیکٹ کیا ہے اسٹیٹ اس وقت؟ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب سیاسی قوتوں سے ہمیشہ ڈائیلاگ کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا بدترین مخالف بھی کیوں نہ ہو. مگر ہمارے پیش نظر یا نواز شریف صاحب کے پیش نظر یہ ضرور رہے گا کہ PTI کی 2 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. ایک سیاسی کمیٹی انہوں نے بنائی جو مذاکرات کرے گی، ایک کمیٹی کے نیچے اس کا عسکری ونگ کام کر رہا ہے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ عمران خان کس کو با اختیار کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس سے مذاکرات کرے. بھائی ایک طرف آپ دھمکی دے رہے ہیں سول نافرمانی کی، ایک طرف آپ لشکر لے کے سرکاری وسائل سے صوبے کے آپ چڑھ دوڑتے ہیں مرکز پہ، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں. اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں جو سمجھتا ہوں نواز شریف کو، یقیناً نواز شریف یہ بات ضرور کریں گے کہ اگر ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو قوم سے پہلے 9-10 مئی کی اور 26 نومبر کی معافی مانگی جائے اور عمران خان پبلکلی مانگیں. اس کے بعد دیکھیں قوم کیا جواب دیتی ہے، پھر بات ہو سکتی ہے ان کے عسکری ونگ سے، ادروائز نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بڑی تلخیاں رہی ماضی میں اور بڑی شدت رہی. اب ورکنگ پارٹنرز ہیں آپ کے پیپلز پارٹی والے، اور بے نظیر صاحبہ کی شہادت پہ پھوٹ کے رو رہے تھے نواز شریف صاحب بھی. بہت بڑا لاس تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کبھی آپ کے لوگوں میں آپس میں بیٹھے ہوئے کبھی ڈسکس ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ چلے جائیں اور ایسا نہ کہیں ہو کہ دوبارہ وہ خدا نہ خواستہ کو بھٹو 2 بن جائے، کوئی تختہ دار پہ جھول جائے، فرض کریں خدا نہ کرے تاریخ اس طرف نہ چل پڑے، تو اس کو تاریخ کے دھارے کو درست سمت رکھنے کے لیے آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا ڈسکشن موجود ہے، یا کچھ سرے سے ایسا نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سنجیدہ کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں؟ نہیں دیکھیں، جو آپ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوٹ کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کا، پھر میثاق جمہوریت ہوا، جی آج آپ سوال کر رہے ہیں اڈیالہ کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے پھر سے 90 کی دہائی کا سلسلہ جب شروع کیا 2010 میں آ کے، تو 2013 کے انتخابی نتائج کے بعد عمران خان کی تیمارداری کے لیے جو یہ اسٹیج سے گر کے زخمی ہوا تھا، اس کا فریکچر ہوا تھا، تو نواز شریف عمران خان کے گھر چلے گئے تھے. یہ نواز شریف کی ہسٹری ہے
نواز شریف یہ کرنے والے نہیں ہیں کہ فلاں نے مجھے گالیاں دی ہیں تو میں جمہوریت کے لیے اس کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں. جب عیادت کرنے شوکت خانم گئے ہیں؟ نہیں جی نہیں, اس کے گھر بنی گالا گئے, بنی گالا بھی گئے جب انہوں نے کہا سڑک بنوا دیں, جو ان کے دھرنوں سے پہلے کچھ دن پہلے. جی شوکت خانم الگ گئے وہ خانم تو الیکشن گرنے سے کے بعد پہلے, گئے. ہاں ٹھیک ہے, اور الیکشن کے بعد منتخب پرائم منسٹر ہونے کے بعد 13 سے پہلے گرے تو وہ شوکت خانم گئے, ادروائز بنی گالا گئے تھے الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد. جیتنے کے بعد ابھی دھرنے ہونے تھے اور انہوں نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں. نہیں دھرنے کا ابھی ذکر بھی نہیں تھا. نہیں, انفارمیشن آ گئی تھی نا کہ کچھ ہونا ہے. نا قطعاً غلط ہے یہ بات. اچھا بالکل. عمران خان نے جب نواز شریف صاحب ان کو ملنے گئے بنی گالا, ان کی کہا کہ مجھے افسوس ہے, عمران خان نے باقاعدہ مبارکباد دی اور کہا کہ آپ جیت گئے, میری یہ روڈ بنا دیں. بھائی اگر دھرنے دینے ہوتے یا ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہوتی تو پھر روڈ تو نہ بنواتے, مگر نواز شریف نے کہا کہ یہ صبح ہی بن جائے گی, بنوائی. اور اچانک پھر اناؤنسمنٹ ہو گئی, وہ لندن پلان تھا. وہاں سے جو پھر ان سب نے, اور وہ اس میں بھی جنرل فیض صاحب, جنرل پاشا صاحب اور باقی کچھ چودھری صاحبان اور قادری صاحب اور یہ سارے مل کے کر رہے تھے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے کسی طرف سے؟ دیکھیں, یا ایسا مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ جس کے نتیجے میں ان کی رہائی بریک تھرو ملے اور رہائی ہو جائے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اس کو جیل سے نکال کے بٹھا دے کرسی پہ. ادارے ہیں, کام کر رہے ہیں. وہ تو خود عمران خان کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ کام کریں, اگر میں گناہ گار ہوں تو سزا ہو, اگر بے گناہ ہوں. لیکن بس بیک ڈور چینل سے وہ یہ خواہش ضرور کرتے رہتے ہیں کہ جنی جلدی ہوتا ہے مینوں کڈو. آپ دیکھیں نا کہ ٹاک شوز میں بھی باقی بھی وہ ان کے ذکر کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں رہی. اس کی وجہ تک لگتا ہے آپ کو کہ یہ سلسلہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ذکر اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں, جب آپ معیشت کو ہٹ کریں گے, جب آپ ریاست کو ہٹ کریں گے تو ہر مکاتب فکر, ہر طبقے کے لوگ ڈسٹرب ہوں گے. پھر یقیناً تذکرہ آئے گا, کیونکہ وہ عام سیاسی جماعتوں کی طرح بہیو تو کر نہیں رہے. وہ ایک عسکری گروپ کی طرح, ایک جتھے کی شکل میں, جس طرح آپ دیکھیں کچے کے ڈاکوؤں کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آئے روز, جب بھی کوئی واردات کرتے ہیں تو 4 دن خبروں کی وہ رہتے ہیں خبروں میں. تو عمران خان بھی آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی واردات ڈالتا ہے جس سے کچے کے ڈاکو بندہ بھول جاتا ہے اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سیاسی لیڈرشپ کا کام نہیں ہے, نہ اس طرح سیاسی لیڈرشپ کیا کرتی ہے. اچھا میاں صاحب, یہ باجوہ صاحب کے بارے میں اکثر آج کل تو وہ غائب ہیں, بالکل منظر عام سے بھی غائب ہیں اور ان پر بات بھی نہیں ہو رہی, زیادہ باتیں جنرل فیض پہ ہو رہی ہیں. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ پھر میں سوال بھی آپ سے کرتا ہوں, اس کی کیا بنیادی وجہ دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی, ساری انگلیاں جنرل فیض پہ اٹھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ اکیلے اتنی بڑی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. جو بغاوت ہوئی پاکستان کے خلاف, جو ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت ہوئی, جو سہولت کاری 2024 کے انتخابات میں بھی جنرل فیض حمید کے ذریعے ہوئی. جنرل فیض حمید کے اثرات یا اس کا اثر یا جسٹس ثاقب نثار کا اثر آج تک نظر آ رہا ہے. جنرل فیض حمید کو آپ نے گرفتار کیا ہے نا, تو کیوں کیا ہے؟ پتہ ہے نا کہ اس نے کچھ ریاستی اداروں کے خلاف ایسی منصوبہ بندی کی جس کے ثبوت موجود ہیں. تو پھر اس کے موجود ہیں تو عمران خان کے کیوں نہیں مل رہے بھائی؟ جسٹس ثاقب نثار کے آپ کو کیوں نہیں مل رہے؟ باقی لوگوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ جس نے گڈ ٹو سی یو کہا تھا اس کے کیوں نہیں مل رہے؟ بس سب کچھ پتہ ہے. آپ اگر انصاف کرنا چاہتے ہیں, سارے پکچر میں آپ کہہ رہے ہیں سب کو شامل کریں, جنرل باجوہ صاحب سمیت آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انصاف دینا چاہتے ہیں, اور جو کہ بڑے عرصے بعد ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی ہے, لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں, لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ چلیں کہیں سے تو شروع ہوا,
تو آپ ایک بندے کو پکڑ لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو پھر اس سے بھی بڑھ گیا جو 77 سالوں سے ہم رونا رو رہے ہیں کہ جس کے گلے میں پھندا فٹ آتا ہے اس کو لٹکا دیتے ہو، اور جس کو چھوڑنا ہوتا ہے اس کے گلے میں پھندا ہی نہیں آتا کوئی۔ بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا، جرنلسٹوں نے بھی رپورٹ کیا کہ باجوہ صاحب کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو بھی گورنمنٹ گرانے کا یا مارشل لا لگانے کا تھریٹ موجود تھا۔ اس طرح کی باتیں تھیں ان دنوں، یا یہ بس اسپیکولیٹ ہی ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات تھی نہیں نا باجوہ صاحب اس طرح کے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھلے مانس آدمی ہیں، ہمیں بس افواہیں ان کے لیے پھیلی ہوتی ہیں۔ نہیں، بھلے مانس تو واقعتاً بہت ہیں کہ ایکسٹینشن لینے کے لیے پھر انہوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ بھلے مانس تو یقیناً وہ ہیں کہ ان کو علم تھا کہ نواز شریف مجھے ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو پھر حکومت کس طرح گرائی گئی۔ واقعتاً وہ بھلے مانس ہیں کہ ان کے نیچے جنرل فیض حمید سب کچھ کیے جا رہے تھے اور ان کو کچھ علم نہیں تھا۔ یہ میں کیسے مان لوں، اور میں کیسے مانوں کہ جو نومبر غالباً 1 نومبر 2023 کو جو کچھ ہوا تھا کوئی شامل نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت کے چیف باجوہ صاحب ہی تھے اور نیچے فیض حمید صاحب تھے، تو عمران خان سارا کچھ اکیلے کر سکتا ہے؟ یا اس وقت کی عدلیہ جو تھی وہ شامل نہیں تھی اگر، تو گڈ ٹو سی یو کہنے والے کون تھے؟ اچھا، اس میں میاں صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب نے میرا خیال کہا کہ 2019 میں وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پنجاب آپ لے لیں، جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے اس طرح کی کوئی آفر آئی تھی، اور کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کووڈ کی وجہ سے بچ گئی، کچھ ٹائم نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ کیا آفریں تھیں؟ اور کیونکہ فضل الرحمان تو ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آیا تھا۔ چلیں وہ بحث ایک علیحدہ ہے، لیکن اس پہ آپ آئیے۔ نہیں، آپ نے یہ جو بات اچھی کی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کر کے، آپ کو یاد ہوگا جو پی ڈی ایم ہے اس سے پیپلز پارٹی نکل گئی تھی۔ ہاں جی، نکل گئی تھی، اور پیپلز پارٹی عدم اعتماد کے وقت دوبارہ آئی، شامل ہو گئی، اور پیپلز پارٹی نے ہی پی ڈی ایم کو قائل کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ پی ڈی ایم عدم اعتماد چاہتی نہیں ہے، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی ہے، اور کوئی لوگ نیوٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے بندے پکڑ کے دے دیے، مگر ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے نیوٹر ہوئے بغیر لوگ نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو میں آج کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کا عدم اعتماد جو تھا وہ بھی ایک ارینجمنٹ تھا۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ارینجمنٹ اس لیے تھا کہ موصوف عمران خان صاحب کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ سب کے علم میں تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنے سے عوام کے جذبات ان کے خلاف ہیں۔ اصل میں میاں صاحب آپ عوامی آدمی ہیں، لیکن آپ کی باتیں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ مجھے دوبارہ وضاحت کے لیے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی بات سے یہ سر سمجھاؤں کہ عدم اعتماد بائی ڈیزائن تھی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور سب کو پھر اکٹھا کیا اور اس ڈیزائن کو لے کر ڈرائیو کرتے ہوئے پھر منطقی نتیجہ نکلا۔ میں اس لیے اس کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو اس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنی مقبولیت گنوا لی، ریاست بچا لی، تو ریاست تو نہ بچی، پھر بھی ریاست کو ہونے والا نقصان کا مداوع تو نہیں ہم کر سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے تھی؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں لانی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ فلاں جو ہے وہ صدر بن جائے گا، جو ان کا ارینجمنٹ تھا اس وقت کی حکومت کا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی عدلیہ کا، کوئی صدر بن جائے گا، کوئی ایکسٹینشن لے لے گا، کوئی پرائم منسٹر 2030 تک رہے گا، کوئی عدلیہ میں اپنا کوئی رول لے لے گا۔ یہ ساری چیزیں سن رہے تھے ہم بھی، مگر کر کے کوئی دیکھتا نہیں۔ میاں صاحب اگر عدم اعتماد نہیں آتی تو عمران خان پرائم منسٹر رہتے اور جنرل فیض آرمی چیف بن جاتے، اور یہی تو خواجہ آصف آپ لوگ سارے ہمیں بھی بتا رہے ہیں اور قوم کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی 3 ڈیکڈز کا پروگرام تھا رہنے کا۔ اس پہ پھر گائیڈ کیجیے۔ نہیں، یہی بات جو تھی اسی نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو قائل ہونے پہ مجبور کیا۔
مگر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پھر بھی وہ عدم اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے تھا. 4-6 ماہ سال اور گزر جاتا, لوگ اس کو جوتے مار کے باہر نکالتے پرائم منسٹر ہاؤس سے. لوگوں کا تو جینا محال تھا, لوگوں کی بربادی ہو گئی, معیشت برباد ہوگی. آج تک تمام کاوشوں کے باوجود معیشت نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکی. دنیا میں کھویا ہوا مقام ہم حاصل نہیں کر پائے. تو 4-6 ماہ اس کو اور رہنے دیتے, کم از کم قوم تو یونائٹ رہتی, قوم تو تقسیم نہ ہوتی. آپ لوگ جب صحبت میں تھے اور سارے مسائل میں تھے تو آپ کی ساری ٹیم مہم جوئی کر رہی تھی, ٹھنڈے پانی کے چشمے ڈھونڈ رہی تھی, اور کچھ لوگ جا کے باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں, فادر ان لا, ان کے پاس بیٹھے رہتے ہوتے تھے. یہ اپوزیشن بھی, آج کی اپوزیشن بھی بات کرتی ہے, ریکارڈ پہ لاتی ہے تحریک انصاف. تو یہ ٹیم نے بڑا سسٹمیٹیکلی کھیلا, پھر زباں بندی ہو جاتی تھی, قیادت بھی خاموش ہو جاتی تھی. یہ بڑا آرٹسٹیکلی آپ آگے بڑھے ہیں. دیکھیں یہ کوئی واقعہ ان دنوں کا کچھ یاد اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں. دیکھیں میں ایک کلیئر کر دوں کہ آج ایک ادارے کے ترجمان نے جو بات کی نا کہ جنرل فیض حمید کے 50 شخصیات سیاسی سے رابط تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ تھے, کچھ لوگ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے بھی تھے, جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ 2019 میں جن صاحب کا نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابط تھے اور یہ آفر کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سے جن سے رابطے تھے, اگر وہ گناہ تھا تو ہمارے لوگوں سے رابطوں سے جو فیضیاب ہو رہے تھے وہ غلط ہے. وہ کیوں فیضیاب ہو رہے تھے؟ اگر ایک بندے کو فیضیاب یا ایک جماعت کو فیضیاب کرنا غلط ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فیضیاب کرنا غلط ہے. ان کو بھی کٹہرے میں اسی طرح کھڑا کیا جانا چاہیے اگر ان کو کھڑا کیا جائے. اور کون ہے فیض حمید صاحب یہ آفر کرنے والے کسی کو کہ آپ پنجاب لے لیں یا مرکز لے لیں؟ پھر بربادی 2024 کے انتخابات کی نہیں ہے, پھر یہ بربادی تو 2014 سے شروع ہوئی. پھر سارے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے چاہیے. اور اگر یہ کھڑے نہیں کریں گے, کسی جگہ سے بھی شروع کر لیں. اگر میرے ذمے یا میری قیادت کے ذمے کوئی بقایا ہے مزید ظلم کرنا, ہم وہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں, مگر ایک راستہ ووٹ تو کریں. اس طرح تو نہ کریں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ مقبول ہے, اس کے پیچھے عالمی قوتیں ہیں لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے, میرے پیچھے کوئی پی این بھی نہیں ہے مجھے لٹکا دیں آپ. ایسے نہیں ہوتا, ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ میں بڑے سینئر دانشور ہیں اس ملک کے, سہیل بڑائی صاحب, ان کا میں انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے پوچھا جی کہ کون سے مذاکرات ایسے ہوں گے جن میں دیکھنے والے بھی کہیں کہ اب سنجیدگی ہے. انہوں نے کہا محسن نقوی جس میں بیٹھے ہوں گے. اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں, پاورفل پارٹی ہے آپ کی, اتنی بڑی پارٹی ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی سپیس بھی کم ہوتی جا رہی ہے, اور وہ سپیس بھی ان سارے لوگوں کے پاس ہے جن کا جمہوری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو کیا پارٹی نے آپس میں اکٹھ کر کے یا اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا کوئی میکانزم بنایا ہے کہ آپ لوگ ریلیونٹ بھی رہیں, اپنی سپیس بھی ریگین کریں؟ ایسا اس پہ کوئی گائیڈ کیجیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ 77 سالوں میں آہستہ آہستہ جمہوریت کی آئین قانون کی سپیس کم ہوتی گئی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی سپیس بڑھتی گئی. یہ ایک حقیقت ہے. مگر مجھے آج زیادہ جو دکھ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی بھی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپیس بڑھتی جا رہی ہے, جو ملک کے لیے خطرناک ہے, جو اس کے سلامتی کے حوالے سے. دیکھیں جو مسلمان ممالک کا دنیا بھر میں سپر پاورز حشر کر رہی ہیں یا جو کچھ سوچ رکھتی ہیں ان کے خلاف, پاکستان اور ایران کے متعلق بھی کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایک قوم بننا ہے, ہمیں ان چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے ہم نکل سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو ہمارے پہ کتنی پابندیاں لگ گئی تھیں, اور نواز شریف تھا وہ شخص لیڈر جس نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی
ان پابندیوں سے نکل جائیں گے، مگر پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم نکل گئے۔ اور آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے پوری قوم کو، پوری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو، اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، ضرور جاننا چاہیے کہ اس میں رکاوٹ کون ہے، قوم کو یونائٹ کرنے میں، قوم کو متحد کرنے میں رکاوٹ کون ہے، معیشت کو برباد کون کر رہا ہے، اور عالمی ایجنڈے پہ اپنے تئیں کون کام کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے، جس طرح ان کا ایجنڈا جو پورا ہو رہا ہے یا ان کے اہداف پورے خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو نیریٹو ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ اتنا برے طریقے سے لگایا گیا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، کٹ پیسز میں پارٹی ہماری کاٹ دی گئی ہے، قیادت جیل میں بیٹھی ہے۔ اگر تو آج یہ ریئیکشن کر رہے ہیں یا ریئیکٹ کر رہے ہیں یا دیوار سے چن دیا گیا ہے ان کو، کیا ہمیں بار بار دیوار سے چنا نہیں کیا؟ ہم بھی نام لیتے تھے کہ فلاں فلاں جنرل جو ہیں انہوں نے پاکستان کی بربادی کر دی۔ گجرانوالی والی تقریر جس میں یس بالکل، جنرل باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا نام میاں صاحب نے لیا تھا، اور ہمارے اپنے لوگ کئی جو تھے وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے، پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑ گئی تھی۔ ان کا جو نیریٹو ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ اتنا برے طریقے سے لگایا گیا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، کٹ پیسز میں پارٹی ہماری کاٹ دی گئی ہے، قیادت جیل میں بیٹھی ہے۔ وہی ماڈل رپیٹ ہو رہا ہے جو 2018 میں ہوا تھا، آپ لوگ سارے جیلوں میں تھے، سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، آپ پہ کیا کیا بنتی تھی، پھر وہ ثاقب نثار صاحب کا ذکر آپ شاید آج کل بھول گئے ہیں یا پتہ نہیں، میں یاد کروا دیتا ہوں آپ کو، تو یہ بھی شاید یہ بھی وجہ ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھے آپ ہی جواب دیں کہ 2014 میں کون سا ان کے پیسز ہوئے تھے؟ اس وقت تو سب ایک پیج پہ تھے۔ سول نافرمانی کا اعلان اس وقت کیوں کیا گیا تھا؟ پھر اس وقت حملے کیوں کیے گئے تھے؟ اگر تو آج یہ ریئیکشن کر رہے ہیں یا ریئیکٹ کر رہے ہیں یا دیوار سے چن دیا گیا ہے ان کو، کیا ہمیں بار بار دیوار سے چنا نہیں کیا؟ کیا 3 دفعہ 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت کو گرایا نہیں کیا؟ نواز شریف نے کتنی دفعہ کہا کہ تنصیبات پہ حملہ کر دو، سول نافرمانی کی تحریک ہم چلائیں گے؟ کتنے ذوالفقار علی بھٹو نے کتنی دفعہ کہا؟ کسی نے کہا؟ مگر ہم احتجاج کرتے تھے، ہم بھی نام لیتے تھے کہ فلاں فلاں جنرل جو ہیں انہوں نے پاکستان کی بربادی کر دی۔ ہم کہتے تھے، جسٹس ثاقب نثار کا نام لیتے تھے، جسٹس کھوسا کا، بندیال صاحب کا، سب کا نام لیتے تھے، اسی طرح جرنیلوں کے نام لیتے تھے، مگر ہم یہ ضرور کہتے تھے۔ گجرانوالی والی تقریر جس میں یس بالکل، جنرل باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا نام میاں صاحب نے لیا تھا، اور ہمارے اپنے لوگ کئی جو تھے وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے، پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑ گئی تھی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف نے 25 سال آئین قانون کی بالادستی کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے لیے بڑی مصیبتیں سہی ہیں، اس کی جماعت نے بڑی مصیبتیں سہی ہیں، مگر اس کو ملا کیا؟ 8 فروری ایک ارینجمنٹ تھا، ایک ارینجمنٹ کے تحت یہ حکومت بنوائی گئی اور پک اینڈ چوز ہوا 8 فروری کو۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ سہولت کاری موجود تھی بیفور الیکشن بھی، آفٹر الیکشن بھی، نتائج کے وقت بھی۔ آپ اگر ذکر کرتے ہیں 2018 کا، تو پھر 2024 کا بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چوز اور ڈیزائن سارا 2018 میں فرق یہ تھا کہ ایک جماعت کو نکالنا تھا، دوسری کو لانا تھا، اور 2024 میں یہ فرق نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ پک اینڈ چوز، کوئی تفریق نہیں ہے جماعت کی، جہاں سے جو پسند آیا پیسہ لایا یا اس کو ان کا پسندیدہ بندہ تھا لے آئے۔ نہیں تو اس میں میاں صاحب پارٹی کے ہیڈز کی جانب سے یا باقی لوگوں کی جانب سے کوئی کسی طرح کی ریزسٹنس، جیسے آپ ہی کا بیان تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بلکہ آپ سے کہا کہ یہ گورنمنٹ آپ نہیں لینا چاہتے تھے اور آپ کے گلے میں ڈال دی گئی، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی کیا تھا ان دنوں، واقعات کیا تھے بیسیکلی؟ دیکھیں، جو 8 فروری کے نتائج بنے اس میں کسی جماعت کی بھی اکثریت نہیں تھی اور مسلم لیگ کی بھی نہیں اکثریت تھی۔ اب سادہ اکثریت بھی نہ ہو اور آپ حکومت بنائیں، یہ تو انتہائی مشکل ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئیں، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے خلاف اور مسلم لیگ کے خلاف۔ تو جب جس بات کو آپ کوٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، تو میری 10 دن بعد ملاقات ہوئی
शहबाज शरीफ साहब से 8 फरवरी के बाद, तो उन्होंने कहा कि जो जमात सोचती है, आप लोग सोचते हैं, मैं भी उसी तरह सोचता हूँ कि हमें हुकूमत मरकज़ में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। तो अगले दिन पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट आ गया कि हम मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने इन हालात में, या मुस्लिम लीग नून ने इन हालात में जो शहबाज शरीफ को पेश किया, देखें गर्दाब में फंसा पाकिस्तान और मालियाती अदारों से जो डील करना थी, अगर कोई भी हुकूमत बनाने के लिए जमात तैयार ना होती तो उसके मुज़र असरात मज़ीद आते पाकिस्तान पे, जिसके लिए एक अरेंजमेंट के जो किया जा रहा था उसमें अपनी गर्दन पेश की। नहीं, ये तो चलें बेहतरीन हो गया। इस सारे सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब एक लीड लग गई अखबारात में कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पेड कंटेंट था, लेकिन चलें, एक आपका राइट भी है इश्तहारात की एक मुहिम चलाना। अब मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब बाय डिज़ाइन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सके, या ऐसा क्या हुआ, या पब्लिक पल्स जो थी उसमें वो ज़्यादा प्रो तहरीक इंसाफ पब्लिक पल्स चले गई जिसे कोई रीड नहीं कर सका, या आप इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, जिसको उसका वोटर सपोर्टर जानता है, नवाज शरीफ ने 1993 तक जो हुकूमत 90 से 93 तक की, उसमें देखें आप कि सड़कों के जाल बिछा दिए, डेवलप किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री बहुत लगी, उसने बड़े वन विंडो लोगों को सहूलतें दी, तो मुल्क तरक्की कर रहा था। मगर फिर जिस तरह निकाला गया, इस तरह निकालते हैं। अगर इस तरह किसी इमरान खान जैसे बंदे को निकाला होता तो आज जो कुछ कर रहा है अदम एतमाद के ज़रिए निकलने से, फिर क्या ये ऐसे लोग करते। मगर उसने कभी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं बोला। फिर आप देखें कि 97 में नवाज शरीफ आया तो नवाज शरीफ ने सबसे बड़ा काम जो किया, उसने न्यूक्लियर पावर बनाया पाकिस्तान को। फिर आपने हाईजैकर बना के उसको निकाला। फिर नवाज शरीफ आया 2013 में, सी पैक दिया उसने पाकिस्तान को, जो आलमी कुव्वतों को पसंद नहीं था। और मैं जानता हूँ कि न्यूक्लियर पावर बनाने की वजह से भी एक साजिश आलमी थी नवाज शरीफ को निकालना, और 2013 में आपको सी पैक देना भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आलमी साजिश की बुनियाद बनी वो सी पैक। और फिर आप ये देखें कि आज भी जो आप सवाल कर रहे हैं कि कैसे हुआ फिर नतायज या कैसे रोका गया, भाई आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं। कभी ये होता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो यहाँ हरफ आखिर हुआ करती थी या उसका एक रोल होता था, मगर आज तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। क्यों? मालियाती अदारों के ज़रिए। नहीं तो उस एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती हुई जो मुदाखलत है, कह रहे हैं आप, या जो भी है मालियाती इदारों के ज़रिए चलें, तो वो फिर तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, जो जेल में कैद हैं, जो मुहिम उनके लिए भी चल रही है, और इंतज़ामिया के लोग भी, ट्रंप इंतज़ामिया के लोग भी कुछ ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फेक अकाउंट है, तहरीक इंसाफ चला रही है, कुछ कहते हैं इसका अकाउंट है। इससे हट के किसका अकाउंट है, क्या चल रहा है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कोई ऐसी बात आ गई आपके कोर्ट में, गवर्नमेंट के कोर्ट में, तो फिर आप लोग फैसिलिटेट करेंगे, क्या करेंगे, रिहाई कर देंगे बानी की, या क्या चलेगा? देखिए बात यह है कि इंटरनेशनल कुव्वतें अपना इंटरेस्ट वॉच करती हैं। उनको किसी से इश्क नहीं होता, किसी से हमदर्दी नहीं होती दुनिया में किसी लीडरशिप से। उनका जो इंटरेस्ट वॉच करेगा वो उसका साथ देंगे। आज इमरान खान के लिए जो लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर की हुई है, वो वही लॉबिंग फर्म है जिसने कहा था कि दुनिया में जो एटमी कुव्वत रियासतें हैं, सबसे आखिर में जो एटमी कुव्वत रियासत बनी, सबसे पहले वहाँ से पाबंदियाँ शुरू की जानी चाहिए। और फिर अगले दिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों का किस तरह जिक्र तस्करा आ रहा है। ठीक। अब आ जाएँ कि जो आप फरमा रहे हैं कि किस तरह आलमी कुव्वतें या क्यों इसके लिए इन्वॉल्व होंगी।
دیکھیں جنرل فیض حمید ہوں، جسٹس ثاقب نثار ہوں، عمران خان ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، یہ ایک پیج پہ جب کہا جاتا تھا کہ سب ایک پیج پہ ہیں تو سب ایک پیج پہ واقعتاً تھے. اس کے پیچھے رحیل شریف، جنرل پاشا، ظہیر الاسلام، یہ سارے لوگ ہیں، ایک تسلسل ہے. مگر 2017 میں جو نتیجہ لیا گیا ثاقب نثار سے اور عمران خان کے حق میں لیا گیا ایک صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اور نواز شریف کے خلاف تاحیات نااہلی کا، اس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، سی پیک کی سزا دینا تھی اور جو ہمیں دی. اب آ جائیں جو ان حالات میں بھی ہمیں 8 فروری کے نتائج جو بنا کے دیے گئے، اس سے پہلے بھی عمران خان کے لیے ذرائع ابلاغ اور دیگر فورم پہ اس کی سہولت کاری موجود تھی. اس کو ایک اس طرح کا لیڈر بنا کے پیش کیا گیا کہ جس طرح سب سے بڑا آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنے والا یہی ہے، جبکہ سب کے علم میں ہے کہ کون 2018 میں لایا اور کس طرح حکومت وہ کرتا رہا، وہ خود کہہ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں جو آپ کا سوال، پھر میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا کریں گی. کچھ نہیں کریں گی اس وقت تک جب تک یہ اس کا انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے کوئی اس سے ایگریمنٹ نہیں کرتا. اگر تو اس کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اس خطے میں یا پاکستان کے مفادات کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے سی پیک بند رکھا تھا اسی طرح کوئی نیا ایگریمنٹ کرنے کو یہ تیار ہوگا. پھر اس کے لیے اچھا، آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ بانی بھی انٹرنیشنل لابی یا انٹرنیشنل جتنی بھی دنیا ہے ان کو کوئی اپنی سروسز دینے کی حامی بھریں گے تو کوئی بات آگے چلے گی. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 3.5 سال جو یہ حکومت میں صاحب رہے اس میں بھی ان کا انٹرسٹ واچ کرتے رہے، اور جو ہی انہوں نے ان کا انٹرسٹ چھوڑا تو وہ نیوٹرل ہوئے، عدم اعتماد ہو گیا. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ نے گرایا میری حکومت کو، ہم کوئی غلام ہیں، تو پھر آج انہی غلاموں سے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہے ہیں. پھر آج ہم غلام ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کو دیکھیں، آپ ایک انٹرنیشنل قوت ہے، سپر پاور ہے، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کی جو کانگریس ہے وہ آپ کے حق میں قرارداد پاس کرے گی، وہ آپ کے لیے مرے جائے گی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا انٹرسٹ کوئی تھا تو انہوں نے اس کے حق میں قرارداد دی. ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کیوں نہیں دی؟ نواز شریف کے لیے انہوں نے قرارداد کیوں نہیں کبھی کوئی پاس کی؟ کبھی جمہوریت کے لیے جب بھی یہاں مارشاء اللہ لگا ہے کبھی وہاں سے کوئی قرارداد آپ کو نظر آئی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ بھائی ہمیں تو بتا دیتے آپ سیک کرنے والے مشرف کو، تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تسی پھر سانو کرن دینا سی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فلیور ہی چینج ہو گیا پارٹی کا سارا، اس کا ریوائول کیسے کریں گے؟ میں 10 اکتوبر کو رائے ونڈ میں جاتی عمرہ جو گھر ہیں میاں صاحبان کے، میں ملا تھا شہباز شریف صاحب کو. تو میں نے کہا کہ میاں صاحب اگلا ہفتہ کوئی آنا بھی ہے؟ تو کہتے ہیں کی مطلب؟ میں نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کھڑے ہو ذرا. میں آیا، یہ اندر گئے ہیں، 10 منٹ لگا کے دوبارہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کام ہو گیا، یہ حکومت ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ کم ذکر کرتے ہیں ثاقب نثار صاحب کا، میرا خیال ہے ان دنوں ذکر زیادہ تھا، یا اب وہ شاید تاریخ کا بھی حصہ بن گئے. یہ بات میں نے اس لیے چھڑی ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی جب اقتدار میں بھی رہی تو بہت سارے لوگوں کا جن کا آپ نے ٹرائل کرنا تھا وہ آپ لوگ بھی نہیں، مثلا مشرف کے ٹرائل پہ بھی آپ کی کیبنٹ ہی ڈیوائڈ تھی، اور نواز شریف صاحب کے بڑے طاقتور لوگ، بڑے قریبی لوگ جو نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں، جن کی طاقت ہی نواز شریف ہیں بیسیکلی، ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ ٹرائل نہ آپ کریں. تو شاید یہ وجہ بھی کہ آپ لوگ سارے پھر مصالحت سے کام لیتے ہیں. نہیں، میں گزارش کروں کہ آپ نے پرویز مشرف صاحب کا ذکر کیا. پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل پھر نواز شریف حکومت نے کیا، اور نواز شریف حکومت نے کیا تو اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں اس ٹرائل کرنے کے. آپ مت سوچیں، اور میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، کہ جنرل فیض حمید کو موجودہ حکومت گرفتار کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی تھی. اور باقی جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں
یہ بھی حکومت وقت کی پہنچ سے باہر ہیں. یہ اداروں کا ویسے بھی اداروں کا کام ہوتا ہے. ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ جو آئین قانون کو توڑے یا ریاست کو نقصان پہنچائے یا بغاوت کا غداری کا مرتکب ہو، اوتھ کا توڑنے کا مرتکب ہو، ریاستی ادارے حرکت میں آتے ہیں. مگر کیونکہ آپ کوٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ 2018 میں آگے حکومت ہی بولتی تھی اور پیچھے ادارے کام کرتے تھے. آج وہ نہیں ہے سلسلہ. 2024 کے الیکشن میں خواجہ سعد رفیق سے ہم نے ریکویسٹ کی، ان کے حلقے میں سر ہم چلے گئے تو وہ تاریں بڑی بکھری پڑی تھیں، تو بات تاروں کی طرف چلے گئی، اوپر بکھری تاریں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تاریں تو رہیں، تو انہوں کو جواب دینے لگے. تو میں نے ویسے ہی پیار سے انہیں کہا کہ بھئی یہ سول ملٹری کنفلکٹ رہا ہے نا ملک میں. تو انہوں نے کہا یار تاریں تو سول ملٹری کنفلکٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو سر یہ ریفارمز اداروں میں پولیس ریفارم سے لے کر لوگوں تک پہنچنے تک کا جو معاملہ ہے، چلیے وہ تو سپیس تو ایک بات کی بحث ہے، لیکن بہت سارا کام جو جمہوری لوگ کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچنے والا، ان تک روٹی کپڑا مکان دینے والا، ان تک ایجوکیشن دینے والا، سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی بہت سارے تعطل ہیں اور شاید توجہ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی؟ یا یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ایک میں کوٹ ضرور کرتا جاؤں کہ 2013 کی جو حکومت تھی نواز شریف کی قیادت میں، آپ کو یاد ہوگا دھرنے 2014 میں شروع ہو گئے. دھرنوں کے باوجود ہم نے ڈریس کیا پاکستان سے دہشت گردی کو، ہم نے ڈریس کیا پاکستان کے اندر جو اندھیرے تھے، پاکستان کے اندر جو مہنگائی تھی، پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگے، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، پاکستان کا دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کیا پھر سے. اور اگر ادارے جو ہیں چیف ایگزیکٹو کے متحد رہتے جو آئین قانون کہتا ہے، تو پھر اور بہتری آ جاتی جو 2017 میں برباد کر دی گئی. جو آپ کا سوال ہے کہ اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا یا ریفارمز لے کے آنا، اور آج کیوں نہیں اس پہ کام ہو رہا یا ان چیزوں پہ کام کوئی روکتا ہے. دیکھیں ریفارمز بھی لائی جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آئین قانون میں ترامیم بھی ہوتی ہیں، مگر کیا ان قوانین پہ کبھی عمل ہوا ہے؟ اور اگر عمل ہو تو کبھی ماشاءاللہ نہ لگے. قوانین تو موجود ہیں، تو پھر اپنی حدود و قیود سے باہر کیوں کچھ شخصیات نکل جاتی ہیں؟ پھر حدود و قیود کا تعین ہونے کے باوجود بھی آئے دن ہم کیوں رونا روتے ہیں کہ یہ اس کی ڈومین نہیں تھی؟ تو یہ ساری چیزیں ایز قوم اگر ہم سوچیں گے، اداروں میں بیٹھے لوگ بھی ہمارے عزیز و قارب ہیں، آپ کے کوئی بھائی بھتیجا بھانجا عزیز ہوگا، اسی طرح سب لوگوں کے ہیں. تو جو میری سوچ ہے ایز ایک سیاسی ورکر کے، آپ میرے میں سے ہی ہیں، آپ بھی اسی طرح بیہیو کریں گے. آپ دیکھیں کبھی کسی سیاسی جماعت نے تنصیبات پہ پیٹرول بم پھینکے تھے یا توڑ پھوڑ کی تھی؟ اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر اس طرح کا ہے کیونکہ ان کا لیڈر اس طرح سوچتا ہے، لیڈر ان کا خود اس طرح کرتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس وقت تو اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی نے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نواز شریف کو تا یاد نہل کر دیا یا ہائی جیکر بنا دیا، لوگوں نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا تھا. نواز شریف اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا. آخری سوال سر، آپ کا جو برانڈ تھا وہ تھا کہ خالص کھویا جناب برانڈ ہے جی، ٹھیک ہے سر. تو اب وہ اس برانڈ کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. اب ان کی لیڈرشپ میں اگر ہم ماضی کے تناظر میں تھوڑا سا دیکھیں تو اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اس وقت تو 99 کا کو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے سر. اب کوئی نہیں ہو رہا، اور پھر 5-0 سے نواز شریف جب گھر گئے تو اگر اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں تو وہ نہیں ہو رہا. تو تاریخ کا دھارا اب اس کی میں اگزامپل شہباز شریف صاحب کے بیان سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ بھئی ہمیں تو بتا دیتے آپ سیک کرنے والے مشرف کو. تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تسی پھر سانو کرن دینا سی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فلیور ہی چینج ہو گیا پارٹی کا سارا. اس کا ریوائول کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں 12 اکتوبر 99 کو جو کو ہوا تھا تو میں 10 اکتوبر کو رائے ونڈ میں جاتی عمرہ جو گھر ہیں میاں صاحبان کے، میں ملا تھا شہباز شریف صاحب کو. اور اس وقت میاں شریف صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی طبیعت خراب تھی اور ساری فیملی
ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے بچوں میں بڑوں میں. تو ان کی کوئی 2 گھنٹے بعد طبیعت سنبھلی تو میاں شہباز شریف صاحب ڈول پکڑ کے تو سالن والا وہ برتن میں ایک ایک بوٹی اور ایک آلو شوربہ ڈالتے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب پیچھے ایک ایک روٹی سب کو دے رہے ہیں، فیملی کے تمام. میں بھی اس میں شامل تھا، اور فیملی باہر جو تھا وہ میں اکیلا ہی تھا، کیونکہ میں نے شہباز صاحب سے ٹائم لیا ہوا تھا. میں اس وقت ایم پی اے تھا. تو یہ بطور پرائم منسٹر وہ روٹیاں دے رہے ہیں، وہ بطور چیف منسٹر سالن ڈال کے دے رہے ہیں. ان کی طبیعت سنبھلی تو وہ مجھے کہنے لگے آج تو بات نہیں میاں شریف صاحب سے ہو سکتی کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. تو وہ پھر اگلے ویک جب نواز شریف صاحب آئیں گے نا تو پھر تینوں کوئی بات تھی انٹرنل جماعت کی تو پھر کریں گے. جب مجھے باہر چھوڑنے کے لیے شہباز شریف صاحب نکلے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب اگلا ہفتہ کوئی آنا بھی ہے؟ تو کہتے ہیں کی مطلب؟ میں نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے. تو کہنے لگے تینوں کنے دسیا؟ میں نے کہا جی کہ میرا کوئی فرسٹ ہینڈ تو کسی سے بات نہیں، کوئی 20-50 ہزار لوگوں کے بعد ہی یہ بات میرے تک، یہ تو تھڑوں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، وہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کھڑے ہو ذرا. میں آیا، یہ اندر گئے ہیں، 10 منٹ لگا کے دوبارہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کام ہو گیا، یہ حکومت ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. آپ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ 12 اکتوبر کا جو جواز بنایا جا رہا ہے کہ اس کو اگر ہٹاتے نہ تو کو نہیں ہونا تھا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ 10 اکتوبر کی رات کی بات ہے، ہفتے کا دن تھا. اچھا، یہ پہلی دفعہ میڈیا پہ اس طرح اس فریمنگ میں کسی نے بات کی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اکثر طالب علم کے طور پہ بہت ساری آپ جیسی سیلیبریٹیز اور بڑے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ نقطہ نہیں بتایا کہ اگر مشرف کو نواز شریف نہ بھی سیک کرتے تو کو ہونا تھا. وہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے. اچھا، تو یہ شہباز شریف صاحب نے آپ سے کہا کہ بھائی پھر بھی حکومت فیصلہ، اور یہ بات آپ کو بطور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے 10 اکتوبر کی رات بتا دی؟ 10 اکتوبر کی رات کہ وہ جس دن بھی کر لیں. وہ تو خیر نواز شریف صاحب نے 12 اکتوبر کو یہ سارا کیا، تو یہ سارا وہ آگے بھی لے جاتے تو پھر بھی یہ فیصلہ وہ کر چکے ہوئے تھے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیک نہ کرتے تو وہ 20 اکتوبر کو مارشل لا لگا دیتے، ہفتہ 10 دن کا فرق پڑنا تھا یا مہینے کا فرق پڑنا تھا. جنرل پرویز مشرف فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے ساتھ بھی جو کچھ اہم لوگ تھے اس وقت کے جنرل، وہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے. سر بہت شکریہ قیمتی ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.